تحریک صوبہ ہزارہ کے سربراہ بابا حیدر زمان کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بارے میں دہشت گردی کا پروپیگنڈا غلط ہے اور اس کا دور ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ہزارہ کے عوام کے حقوق کی جدوجہد میں حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا۔ کراچی میں 9-0 پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں تحریک صوبہ ہزارہ کے سربراہ بابا حیدر زمان نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بارے میں دہشت گردی کا پروپیگنڈا بکواس ہے، جھوٹ ہے اور جھوٹے پروپیگنڈے کا دور ختم ہو گیا۔ انہوں نے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خدارا عوام کے حقوق غصب نہ کریں۔ صوبہ مانگنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان جب علیحدہ ہوئے تو ہندوستان میں صرف 7 صوبے تھے، پاکستان میں 4 تھے، آج وہاں 35 ہیں اور یہاں پاکستان میں وہی 4 کے 4۔ اس ملک کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہتے ہو تو پھر صوبے اس کو صوبے دے دو، جہاں جہاں لوگ مانگتے ہیں صوبے دے دو۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے 9-0 آمد پر بابا حیدر زمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم ہزارہ تحریک کی حمایت جاری رکھے گی۔ صوبے کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔ مظلوم ہزارہ وال اور ہزارہ برادری کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق جو غصب شدہ ہیں ان کی بحالی کے لیے، ان کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کی بازیابی تک اپنی جد و جہد کو قائم رکھیں گے۔ کسی حال میں اس جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ صوبہ ہزارہ تحریک کے سربراہ بابا حیدر زمان نے کہا ہے کہ ہزار وال کسی کا ہاتھ تھام لیں تو کبھی نہیں چھوڑتے۔ صوبہ ہزارہ تحریک کے رہنماؤں کے دورہ 9-0 کے موقع پر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ صوبے کے قیام کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ بابا حیدر زمان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک میں صوبے بننے چاہیے اور انہوں نے صوبے کا مطالبہ کر کے کوئی جرم نہیں کیا، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ متحدہ ہزارہ صوبے کی حمایت کرتی رہے گی۔ 9-0 پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں صوبہ ہزارہ تحریک کے سربراہ بابا حیدر زمان کا کہنا تھا کہ صوبہ مانگنا جرم نہیں، ملک میں صوبے بننے چاہیے۔ بابا حیدر زمان نے یاد دلایا کہ ہزارہ وال کی کوششوں سے خیبر پختونخوا کا خطہ پاکستان کا حصہ بنا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی کہ متحدہ ہزارہ صوبے کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی اور آئندہ اجلاس میں آئینی بل پیش کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے ہزارہ کے جلسے میں ایم کیو ایم کے کارکن کی بھرپور طریقے سے شرکت کا بھی اعلان کیا۔ اور اس وقت آپ کو لے کے چلتے ہیں 9-0 کراچی، جہاں پر ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار اور تحریک صوبہ ہزارہ کے قائد بابا حیدر زمان میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، عزت کا بدلہ عزت ہوتی ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ جس دوستی کا ہاتھ ہم کیو ایم نے تحریک صوبہ ہزارہ کی طرف بڑھایا ہے، وہ ہاتھ مایوس نہ ہو ہم سے اور اس کو یہ شکوہ نہ ہو کہ یہ لوگ بے وفا ہیں۔ انشاءاللہ ہم وفاداری کا ثبوت دیں گے، اور میں نے اندر بھی کہا ہے اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہزارہ وال جب کسی کو ہاتھ دیتا ہے تو جب تک ہاتھ کٹ نہ جائے ہاتھ واپس نہیں دیتا۔ یہاں یہ بات کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ ایم کیو ایم میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ قتل و غارت میں ملوث ہے اور یہ پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہے، جناح آباد بنائیں گے، جناح پور بنائیں گے۔ آج میں نے یہ محسوس کیا یہ سب بکواس تھا، جھوٹ تھا۔ ان لوگوں نے جو ہزارہ کے لیے، سرائکی کے لیے، ڈاؤن ٹراڈن پیپل آف پاکستان کے لیے پارلیمنٹ تک جو آواز اٹھائی ہے،
وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ سب لوگ جھوٹ کہتے رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو غریب عوام کی سوچ رکھتی ہے اور اس کو اٹھانے کی سوچ رکھتی ہے. یہ باقی جتنی جماعتیں ہیں یہ اپنے پروپیگنڈے سے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے، پارٹیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں، انسانوں کو انسانوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے اپنی حکومتیں قائم رکھ سکیں. اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ جھوٹ کا وقت چلا گیا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کا وقت بھی چلا گیا ہے. مجھے یاد ہے کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہا کرتی تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو جائے. یہ ان کی یہ سوچ ہی تھی. بہرحال میری جو ٹیلی فون پہ الطاف بھائی صاحب سے ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اندر بیٹھ کر، میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو توقعات وہ مجھ سے رکھتے ہیں، انسانیت سے رکھتے ہیں، ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں، اسی طرح کا ریسپانس دیں انشاءاللہ. میں اپنی پارٹی سے کہوں گا میں پھر ایک آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ جس جلسے کے لیے میں آیا ہوں ہزارہ سے، اس میں شمولیت کرنی ہے آپ عوام نے اور اس کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ. ویسے بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہا ہوں، اس لیے کہ میں فالوور نہیں ہوں. لیڈر کبھی فالوور نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی. لیڈر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. بہرحال کل کا جلسہ انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ایک بہت بڑا میسج جائے گا ان لوگوں کو جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں اور وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے حکومتیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ MQM سندھ سے آ کر ہزارے کی حمایت کیوں کرتا ہے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر سارے پاکستان کے ممبر ہوتے ہیں اور انہوں نے صحیح معنوں میں وفاقی پارلیمانی حکومت جو ہے یا روایت جو ہے اس کا ثبوت دیا ہے. جبکہ باقی پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اپنا فرض میں کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے اور عوام کے حقوق کا انہیں کبھی خیال نہیں ہوا. اپنے لیے تو سب کچھ کر دیا. اگر فرض پریویلیجز اور ان کی تنخواہیں مراد ہوں یا 28 آدمیوں کی بات ہو تو 10 منٹ میں ہوتی ہے، لیکن 2 سال سے جو لوگ احتجاج پر ہیں اور پریشان حال ہیں ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. جہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، 3 آدمی آج بھی افواج ہیں اور 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. میں ان کے ساتھ تھا. لوگ کہتے ہیں پھر کمیشن بناتے ہیں اور لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا. جو یہ لکھتا ہے جوڈیشل کمیشن سن لیں، یہ لکھتا ہے عوام نے عوام کو مارا ہے عوام نے عوام کو مارا ہے. جبکہ رپورٹ جو سٹیٹمنٹ پولیس دیتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے 1500 گولیاں لائیو گولیاں چلائی ہیں. تو یہ عوام کے حقوق کی بات ہے اور میں نے میسج دیا ہے جو لوگ حکمران ہیں، میں ان کو اس فورم سے یہ میسج دیتا ہوں کہ خدا را عوام کے حقوق کو غصب نہ کرو. جو لوگ
صحیح بات پر گئے، صحیح بات پر ہیں اور اپنا رائٹ مانگتے ہیں. صوبہ مانگنا کوئی جرم نہیں ہے. ہندوستان اور پاکستان جب علیحدہ ہوئے تو ہندوستان میں صرف 7 صوبے تھے، پاکستان میں 4 تھے. آج وہاں 35 ہیں اور یہاں پاکستان میں وہی 4 کے 4. اب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ہماری ایک سمپل سی درخواست ہے سب حکمرانوں کو کہ تمہاری اس ملک کی بقا اگر ہے، اس ملک کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس کو صوبے دے دو. جہاں جہاں لوگ مانگتے ہیں صوبے دے دو. میں کراچی کے لیے اپنی پارٹی کو اور ہزارہ کے عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ کراچی کا امن سارے پاکستان کو عزیز ہے اور اس کراچی کے بنانے میں ہزاریوال کا خون پسینہ شامل ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ کراچی بنائی ہے اور اس کو آپ کبھی توڑیں گے نہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہزاریوال بڑے محب وطن ہیں. ہزارے والوں نے صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کیا. اگر ہم ہزاریوال اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، اگر وہ ہزاریوال اپنا رول ادا نہ کرتے تو آج صوبہ سرحد انڈیا کا حصہ ہوتا، کیونکہ کانگریس کی حکومت اس کو انڈیا میں شامل کرنا چاہتی تھی. تو یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے یا باقی وزراء ہیں، یہ انڈیا میں کہیں چپڑاسی چوکیدار ہوتے. ہمارے مرہون منت رہو کہ ہم نے تمہیں وہاں اللہ رسول کام پہنچایا. اب میں کل کے جذبے کے لیے میڈیا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم مظلوم لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. خدا کو پتا ہے کہ ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں یہ تم اتنا بڑا جلسہ کیسے کرو گے، اس کے وسائل کہاں سے لا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تھا یہ اللہ کرے گا، میرا اللہ. اور اللہ کے کون میں فیکون ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس میں دیر نہیں لگتی ہے. یہ وسائل اللہ کے تابع ہیں، اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہو، تمہارا عقیدہ درست ہو. تو اس جلسے کے انتظامات کو بھی اللہ چلائے گا. بالکل انشاءاللہ میں کسی سے کوئی امداد نہیں مانگوں گا بغیر اللہ کے. اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے، مظلوم لوگ ہیں، اپنے حق کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا اس میڈیا اس کو پوری کوریج دیں اور لائیو کوریج دیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. معزز صحافی حضرات اور یہاں پر موجود ایم کیو ایم کے کارکنان، مظلوم عوام، آج صوبہ ہزارہ تحریک کے بزرگ رہنما جناب قائد ہزارہ صوبہ تحریک بابا حیدر زماں اور ان کے رفقا 90 تشریف لائے. قائد تحریک الطاف بھائی نے ٹیلی فون پر اور ہم سب نے یہاں ان کا اور ان کے رفقا کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں 90 آنے پر خوش آمدید کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا. ہمارے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہوئی اور قائد تحریک الطاف بھائی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. جو گفتگو ہوئی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بابا حیدر زمان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بابا حیدر زمان اور ان کے رفقا کی 90 آمد
बात की गम्माद है कि पाकिस्तान में मजलूम और महरूम तबकात इकट्ठा हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं और मजलूमों का ये इत्तेहाद हमें यकीन है कि ये मुस्तकबिल के रोशन ताबनाक पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगा। हमने इस बात का आदा किया कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई हजारा सूबे के कयाम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपनी हिमायत जारी रखेंगे। मजलूम हजारावाल और हजारा बरादरी के सियासी, माशी और माशरती हुकूक जो गस्ब शुदा हैं उनकी बहाली के लिए, इनके एहसास महरूमी के खात्मे के लिए, इनके बुनियादी हुकूक की कामयाबी तक अपनी जद्दोजहद को कायम रखेंगे। किसी हाल में इस जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमने आज इस बात का आदा किया और हमने ये अपना इंसानी, मजहबी, कौमी और अखलाकी फरीज़ा समझ के हमने ये काम किया है और इस जद्दोजहद का आगाज किया है। और चाहे वो हजारा डिवीजन के मजलूम हो, सराइकी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले मजलूम अवाम हो, बलूचिस्तान के अवाम जिन पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं, चाहे उनकी मजलूमियत हो, अंदरूने सिंध के शहरी इलाकों में और पाकिस्तान के तमाम मजलूमों की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त ये कि उनके एहसास महरूमी का खात्मा ना हो, ता वक्त ये कि उनके हुकूक बाजियाब और बहाल ना हो। इस बात का आज आदा किया गया। और कौमी असेंबली में जो करारदाद हमने पेश की, सेनेट में जो करारदाद हमने पेश की, जनूबी पंजाब में सूबे के कयाम के लिए, हजारा डिवीजन में सूबे के कयाम के लिए और आईनी तरमीम का बिल पेश किया है, हम मुंतखब ऐवानों में इस बिल की मंजूरी के लिए और करारदाद की मंजूरी के लिए भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और जो कमिटमेंट हमसे किया है वजीर आजम पाकिस्तान ने, हम उस कमिटमेंट को याद दिलाते रहेंगे और आइंदा इजलास में हमारी कोशिश होगी कि आईनी तरमीम का ये बिल और ये करारदाद मंजूर हो। कल के जलसे की पेशगी मुबारकबाद भी हम देंगे बाबा हैदर जमान को, और कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की तरफ से ये ऐलान भी मैं यहाँ करना चाहूंगा कि उन्होंने तमाम हक परस्त आवाम से, तमाम कारकुनों से ये अपील की है, ये कहा है कि हम सब मजलूमों के जलसे में तमाम हक परस्त आवाम, कारकुनान, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान कल के जलसे में शरीक होंगे। और आपके कामयाब जलसे को और कामयाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा इज़हार यकजहती है आपके साथ। ये ऐसी दोस्ती है कि जो हमेशा कायम होने के लिए कायम की गई है, बनी है। इससे इंशाअल्लाह दस्तबरदार। और अल्ताफ भाई ने ये हिदायत टेलीफोन करके अभी दोबारा ये हिदायत दी है और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आज आपकी आमद है और कल इंशाअल्लाह जो आपका जलसा होगा, ये पूरे पाकिस्तान
کہ مظلوموں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا، ان کے لیے امید کی ایک کرن ہوگی، اور یہ پورے ملک میں مظلوموں کو متحد کرنے، منظم کرنے اور متحرک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک ہے جو ہم سب قائم کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی، پاکستان کی مضبوطی اور استحکام اسی میں ہے، اسی بات سے مشروط ہے کہ اب ہزارہ صوبہ قائم ہونا چاہیے، اب سرائیکی صوبہ قائم ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی اور مضبوطی اور استحکام کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ عوام کو ان کے حقوق اب دینا ہوں گے اور حکمرانوں کو عوام کی آواز کو سننا ہوگا، اور یہ مظلوموں کا جو آج آپ کی آمد اور کل جو جلسہ ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جہاں مظلوموں کو متحد منظم متحرک کرے گا، وہاں کراچی میں بھی ان سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا جو یہاں پر بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ کراچی کو بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے میں بھی مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کا یہ وزٹ اور کل کا انشاءاللہ تعالی جلسہ یہ کراچی میں بھی ایک مظلوموں کے جو کا اتحاد ہے، مظلوموں کی یکجہتی ہے، انہیں آپس میں ملانے میں جو ہے وہ اس کے بڑے دور رس اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے اور آپ کے رفتار کو قائد تحریک الطاف بھائی کے گھر 90 آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ اگر کوئی سوال کی گنجائش ہے تو بے شک آپ پوچھیں۔